کیا کسی کو بد دعا دینا جائز ہے؟ کیا بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی بھی مولوی اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اصل وجہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ ڈانس پارٹی اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل ان کو غرق کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ عز و جل، جس طرح یہ اس جہاں میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہاں یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، حضور آپ نے جو دعا کی ہے اس میں کیا راز ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا، جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت اور اپنے رب کریم سے حاجتیں مانگنے کا آسان ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہم عموماً دو قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، ایک وہ جس میں اپنے یا کسی اور کی بھلائی، خیر خواہی یا نفع شامل ہوتا ہے، جیسے یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، یا الہی ہمارا سارا قرضہ اتر جائے وغیرہ۔ اور دوسری وہ دعا جو خود اپنے یا کسی اور کے خلاف مانگی جاتی ہے، اسے بد دعا کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ایک ایک روپے کا محتاج ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، یہ اندھا ہو جائے، اس کے بدن میں کیڑے پڑے وغیرہ۔ دونوں قسم کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرغ رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغ نے اذان نہ دی تو آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ صبح آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ نے کہا، آج مرغ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد کبھی کسی نے اس مرغ کی آواز نہیں سنی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا اب کبھی کسی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو درد پورا بدن محسوس کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دعا کرنے لگتا ہے؟ دیکھا جائے تو اس کا سبب غصہ، حسد، جیلسی، بغض و کینہ اور سامنے والے کا ظالم اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر و عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ البتہ شریعت نے بعض صورتوں میں بد دعا کی اجازت دی ہے، چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں بھی اسے معاف کرنا افضل ہے۔ پھر اگر ظالم مسلمان ہو تو اس میں اعتدال ضروری ہے کہ جتنا ظالم نے ظلم کیا ہے اس کے بقدر اس کے خلاف بد دعا کرے، اور اگر ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف مطلقاً بد دعا کی اجازت ہے، جس طرح چاہے بد دعا کرے۔ اسی طرح کفار کے خلاف یا ظالم بے دین حکمران کے خلاف یا کسی بد عقیدہ کے خلاف بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے شخص پر بد دعا یعنی مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ مسلمان کے لیے بد دعا اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک، سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا ہدایت کی جائے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے تو اس پر بد دعا میں حرج نہیں۔ دو، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کیونکہ
حدیث شریف میں اسے منع کیا گیا ہے۔ 3 کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو، اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو، ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ 4 ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ: جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ 5 جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا: تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے آئے تو فرمایا: میں نے اسے رسی کھولتے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی: آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا: میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا: اسے بد دعا نہ دو اور اسے اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کے اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کو آداب دعا میں لکھا ہے اور اس میں موجود حد سے بڑھنے کو کسی کے بارے میں ناحق دعا بتا دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ناحق مرنے، نقصان یا مصیبت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تاہم جس طرح خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح بد دعائیں یعنی کسی آدمی کے خسارے، مصیبت یا پریشانی کے لیے کی گئی دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ اسی لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے آداب میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی پر دنیا یا آخرت میں مصیبت پڑنے کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے، سوائے صورت کے کہ ظالم یا جابر کے لیے بد دعا کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے: اللہ کسی کی بری بات کا بلند آواز کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی کو ناحق بد دعا دینا منع ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔